اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات 9 نشانیاں، مراد 9 معجزات ہیں، بینات روشن، فاسأل بنی اسرائیل تو آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب وہ یعنی موسیٰ آئے ان کے پاس، فقال لہو تو کہا اس کو فرعون نے، انی بے شک میں لأظنک البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا موسیٰ اے موسیٰ مسحورا سحر زدہ۔ مسحورا کا ایک معنی خپتی یعنی سحر زدہ جس پر جادو ہو گیا ہو، اور مسحور بمانا جادوگر بھی ہے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تجھ پر جادو ہو گیا ہے، یا پھر فرعون نے کیا کہا، بے شک میں سمجھتا ہوں کہ تو جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 9 واضح نشانیاں دیں، مراد 9 معجزات ہیں۔ ان میں سے 2 نشانیاں تو وہ تھیں جو آپ علیہ السلام کو ابتدا میں عطا ہوئی تھیں، یعنی عصا کا اژدہا بن جانا اور ید بیضا۔ ان کے علاوہ 7 نشانیاں وہ تھیں جن کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیات 130 اور 133 میں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب تھے، جس میں قحط سالی، پھلوں اور فصلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا، ٹھیک ہے، یہ سارے مختلف قسم کے عذاب تھے۔ یہ مصر میں قوم فرعون پر مختلف اوقات میں آتے رہے۔ جب وہ لوگ عذاب کی تکالیف سے تنگ آ جاتے تو اسے ٹالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا۔ اب یہ اتنے واضح معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ قریش کا بھی یہی حال ہے۔ کچھ معجزات تو وہ بھی دیکھ چکے لیکن ایمان نہ لائے، اور اگر ان کے مطلوبہ معجزات ان کو دکھلا بھی دیے جائیں یہ پھر بھی ایمان کی طرف نہیں آئیں گے۔ ایک بہت اہم پوائنٹ جو غور طلب ہے کہ اس سورت کے سٹارٹ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، اور اب آخر میں بھی آپ علیہ السلام کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ سورت کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس دور کا ذکر کیا گیا جب آپ علیہ السلام مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں آ چکے تھے، اور وہاں سے آپ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا کی گئی تھی، اور اب آخر میں بنی اسرائیل کے زمانہ مصر کے حالات کے حوالے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے اس زمانے کا حال پوچھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تھے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ اب فرعون کی نظروں میں موسیٰ علیہ السلام کی دیوانگی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے برملا بنی اسرائیل کی آزادی اور انہیں اپنے ہمراہ بھیجنے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر کیا کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ان سب کو میرے ساتھ جانے دو۔ تو فرعون نے کہا تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، یہ کیسی ڈیمانڈ ہے؟ وہ تو ان پر قابض تھا، ان سب کو یعنی بنی اسرائیلیوں کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا تھا۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بعض مفسرین نے یہاں پر مسحورہ سے مراد ساحر لیا ہے، یعنی فرعون اپنی رعایا کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ موسیٰ جادوگر ہیں، اور یہ ساری پلاننگ اس کی آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے بہت سارے جادوگروں کو جو کہ بڑے ماہر تھے بلایا اور ایک کمپٹیشن بھی کروایا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ obviously ان کے پاس کوئی جادو نہیں تھا، ان کے پاس تو معجزہ تھا، اور سارے جادوگر ہار گئے۔ اب آپ دیکھیں تو جو فرعون نے الفاظ استعمال کیے حضرت موسیٰ کے لیے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، این وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کو کہے۔ اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم پیروی کرتے مگر یہ کہ ایک
سحر زدہ آدمی کی. یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 47 ہے. قال اس نے کہا لقد البتہ تحقیق علمتا تو جانتا ہے ما انزل نہیں نازل کیا ہاولائی ان کو الا مگر رب السماوات والارض رب نے آسمانوں کے اور زمین کے بصائر واضح نشانیاں واضح دلائل وانی اور بے شک میں لأظنک البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھ کو یا فرعون اے فرعون مثبورا ہلاک ہونے والا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں اللہ نے دی ہیں. وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور یہ نشانیاں بڑی ہی واضح ہیں. لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اپنی ہلاکت کی ٹھان ہی لی ہے. یہ جو مثبورہ کا لفظ ہے ثابا را سے ہے، زخم کے خراب ہونے کو کہتے ہیں، اور زخموں کی خرابی ہلاکت کا سبب بنتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ناقص العقل ہے، یعنی کسی انسان کا عقل میں کم ہونا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بات کرنا شروع کی. کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں. اور بہت ہی بلنٹلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی جرت تھی. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا، دوسرا آپ علیہ السلام بچپن سے اس فرعون کے ساتھ پلے بڑے تھے. یہ جو فرعون ہے جس سے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، یہ اس فرعون کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، کس فرعون کا؟ جس نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بیٹا اور حضرت موسیٰ دونوں ساتھ ہی پلے بڑے تھے. اس طرح اس کی حیثیت، یعنی اس والے فرعون کی حیثیت آپ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کی سی تھی. اسی لیے آپ علیہ السلام نے بڑے باروب انداز میں بلا جھجک اس کو جواب دیا کہ تو مجھ پر جادو کے اثر کا گمان کرتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی روشن نشانیوں کو جھٹلا کر تو اپنی ہلاکت اور بربادی کو یقینی بنا چکا ہے. میرے نزدیک تو برباد ہونے والا ہے. فارادہ تو اس نے ارادہ کیا. کس نے ارادہ کیا؟ فرعون نے ارادہ کیا. ان یہ کہ یستفزہم اکھاڑ پھینکے ان کو من الارض زمین سے. زمین سے مراد یہاں پر مصر کی زمین ہے یا پھر دنیا کی زمین ہے. یعنی وہ چاہتا تھا، کون چاہتا تھا؟ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ کو اور بنی اسرائیلیوں کو اس زمین سے اکھاڑ پھینکے. تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پر زمین سے مراد مصر کی زمین بھی ہو سکتی ہے یا پھر دنیا بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. وہ چاہتا تھا کہ ان کو عبرت کا نشان بنائے. ایکچولی فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت سی سختیاں کرنا شروع کر دی اور وجہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا تھا، اور اس سزا کو نئے سرے سے نافذ کیا جو پہلے اس کے باپ نے نافذ کی تھی. یاد ہے آپ کو وہ سزا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. تو باقاعدہ اس نے بھی منصوبہ بندی کی اور اسی منصوبہ بندی کے تحت اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی. وہی والی سزا جو اس کے باپ نے نافذ کی تھی اس نے نئے سرے سے اس کو نافذ کیا کہ لڑکوں کو مروا دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے. ویسے بھی کسی قوم کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے یہ مؤثر طریقہ ہے. اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ تو غرق کر دیا ہم نے اس کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے. کس کے ساتھ تھے؟ فرعون کے ساتھ تھے. جمیعاً سب کے سب کو. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. حالانکہ بنی اسرائیل اگر چھوڑ کر جا رہے تھے وہ پورا ایریا تو فرعون کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ تو اتنا پاورفل تھا، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی.
لیکن اس نے کہا ایسے کیسے یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی فرعون اور اس کی قوم کے دل میں ڈالا کہ ان کا پیچھا کرنا چاہیے، اور یہی تعاقب ان کی موت کا سبب بنا۔ بیچوں بیچ سمندر میں غرق کر دیے گئے، فَأَغْرَقْنَاهُ، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بری چال چلنے والے پر ہی پڑتی ہے، جو بری چال چلے گا نقصان اسی کا ہی ہے۔ ہم نے سورہ اسراء کی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کرو گے تمہارا ہی اچھا ہوگا، برا کرو گے تم ہی پر آئے گا، وبال تم ہی اٹھاؤ گے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ صرف فرعون غرق نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو ظالم پر مصیبت آتی ہے وہی اس کا ساتھ دینے والوں پر بھی آتی ہے۔ فرعون کے پاس کتنی پاور تھی، لیکن اس سب سے نجات کا ملنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنا پاورفل بادشاہ جو اپنے آپ کو لوگوں کا الہ کہتا تھا، کس طرح سے غرق ہو گیا، اپنے جند سمیت غرق ہو گیا۔ تو اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد یعنی فرعون کی غرقابی کے بعد، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اسکنوا، بس جاؤ، الارض، زمین میں۔ یہاں پر الارض سے مراد ارض سینا ہے، مراد فلسطین کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم فلسطین میں بس جاؤ۔ فَإِذَا، پھر جب، جاء، آ جائے گا، وعد الآخرتی، وعدہ آخرت کا، یعنی آخرت کا وقت جب آ جائے گا، جئنا بکم، لے آئیں گے ہم تم کو، لفیفن، جمع کر کے، لپیٹ کر۔ وعد الآخرہ سے پہلی مراد قیامت کا وعدہ ہے، اور دوسری مراد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اور تیسری مراد قرب قیامت سے پہلے کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، یعنی قرب قیامت سے پہلے کسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ یہ تین مرادیں وعد الآخرہ کی ہیں۔ پہلی مراد قیامت کا وعدہ، دوسری مراد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ، تیسری مراد قرب قیامت سے پہلے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ لفیفن کا جو لفظ ہے، لام فا سے ہے، معنی آدمیوں کا بڑا گروہ جو بڑے قبیلے کا مجموعہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی گیدرنگ کریں گے، لوگوں کو جمع کریں گے۔ لفافے کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، جمع کر کے پیک کرنا، اردو میں آپ پڑھتے ہیں نا لفافہ، تو اسی سے ہی یہ نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جئنا بکم لفیفا، لے آئیں گے ہم تم کو جمع کر کے، لپیٹ کے۔ اب یہاں پر وعد الآخرہ سے جو مرادیں ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین نے وعد الآخرہ سے آخرت یعنی قیامت مراد لی ہے، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ امیر کو، غریب کو، چھوٹے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، بچے کو، مومن کو، کافر کو، اللہ سب کو لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ معنی اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے جا کر شام کا علاقہ فتح کر لیں اور اس میں آباد ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ہسٹری الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب فرعون سے یہ بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، تو پھر یہ ایک میدان میں رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا کہا تھا، انہوں نے منع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر 40 سال یہ میدان تیہ میں سرگردان پھرتے رہے، اور جو بزدل قسم کے لوگ تھے وہ فوت ہو گئے، نئی جنریشن وجود میں آئی، اور پھر اسی جنریشن کے ساتھ فلسطین کو فتح کیا گیا، ٹھیک ہے، شام کے علاقے کو فتح کیا گیا۔
تھوڑے ٹائم کے بعد ایسا ہو گیا تھا. لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مصر کے علاقے میں بعد میں قابض ہو گئے تھے. جیسے کہ یہاں پر اسکن الارض ہے نا، تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو فرعون کے ایریا پر بسے تھے، مصر میں بسے تھے. تو یہاں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ آل فرعون جس طرح تباہ ہوئے اور بنی اسرائیل کے لوگ ان کے اس ملک پر قابض ہوئے، اسی طرح مشرکین مکہ بھی برباد ہوں گے اور مسلمان مکہ کو فتح کریں گے. ایک طرح سے اس آیت میں اس بات کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوئی؟ دیکھیں، جس طرح سے فرعون تباہ و برباد ہوا، فرعون کا جو ملک تھا وہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قابض ہوئے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، وہ تباہ و برباد ہوا اور بنی اسرائیل نجات پا گئے اور بعد میں اسی کے ملک پر قابض ہوئے، بالکل اسی طرح سے مشرکین مکہ بھی برباد ہوں گے اور مسلمان مکہ کو فتح کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ آل فرعون کا یہ حال تو دنیاوی اعتبار سے تھا، آخرت میں یہ لوگ سخت عذاب کا شکار ہوں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. جب آخرت آئے گی تو اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور پوری سزا دے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس معنی کے اعتبار سے بھی وعد الآخرہ سے مراد قیامت ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو دو اور مرادیں بھی بتائیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وعدہ اور دوسرا قرب قیامت سے پہلے کسی واقعے کی طرف اشارہ. اس اعتبار سے بنی اسرائیل کے لوگ مصر سے فلسطین میں آ کر پلٹیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ٹائم پر سارے اسرائیلی ساری دنیا سے فلسطین میں اکٹھے ہوں گے. اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ دنیا بھر سے اسرائیلی کہاں جمع ہوں گے؟ فلسطین میں. اور فلسطین کے پاس یہ اپنی ایک اسٹیٹ بنا بھی چکے ہیں جسے آپ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں یہ اشارہ ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو بنی اسرائیل کو ہر کہیں سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا. یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہر کہیں سے اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا. یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانے نا، اور نہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، تو ان کو سزا دینے کے لیے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا اور یہ سب فلسطین میں جمع ہوں گے. پھر آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اس قوم کی ہلاکت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اپنی ایک اسٹیٹ بنا رہے ہیں جس پر ان کو بڑا ناز ہے، جس کو یہ بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں، یہی ان کا سب سے بڑا قبرستان ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے گا، کیسا ہوگا واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین وعد الآخرہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ قیامت. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس کو. کس کو؟ قرآن کو. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا. یعنی قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور حق کے ساتھ ہی اترا ہے. یعنی قرآن ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں، نہ کوئی اس میں کمی بیشی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق کے ساتھ پہنچا ہے اور ایسا فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا ہے جو نہایت قوت والا، امانت دار اور دیانت دار ہے. اور ملأ الاعلی میں اس کی فرما برداری کی جاتی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جبرائیل امین اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں، جو بہت ہی قوت والے ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں
اور پورے آسمان میں یعنی ملأ الاعلی میں ان کی فرمانبرداری کی جاتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرن، مگر خوشخبری دینے والا. خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ جو مومن ہیں، جو اطاعت گزار ہیں. ونذیرا، اور ڈرانے والا. اور یہ قرآن انذار بھی ہے لیکن ان کے لیے جو نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا یعنی مومنوں کو، اور ڈرانے والا یعنی نہ ماننے والوں کو، کفار کو، نافرمانوں کو. وقرآنًا، اور قرآن فرقناہ، ہم نے اس کو جدا جدا یعنی نازل کیا. لتقرأہ، تاکہ آپ اس کو پڑھیں، علی الناس، لوگوں پر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں لوگوں پر. علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر. ونزلناہ تنزیلا، اور نازل کیا ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کرنا. وقرآنًا فرقناہ کا پہلا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے، یعنی ہم نے اسے لوح محفوظ سے الگ کر کے آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل کیا ہے، اور وہاں سے حسب حالات اور واقعات 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. لوح محفوظ سے الگ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کہاں اتارا؟ آسمان دنیا پر. اور آسمان دنیا میں بھی ایک خاص جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے، وہاں نازل کیا. اور پھر وہاں سے حسب حالات یعنی جیسے حالات ہوتے، اور واقعات یعنی کوئی ایسی سچویشن بنتی، اس کے مطابق قرآن 23 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن ہم نے اس کو جدا جدا یعنی نازل کیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ایک ایک آیت کو روشن اور واضح طور پر نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اسے پہنچائیں اور لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں. جیسے کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی مکثن ونزلناہ تنزیلا. اور اسی طرح سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 تھی. اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا ہے. ایکچولی مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یک بارگی ہی نازل ہو جاتا، ایک ساتھ ہی پوری بک نازل ہو جاتی. لازماً یہ نبی خود سے اسے لکھ رہا ہے، اس لیے جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق لوگوں کو سناتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا ہے اس کی حکمتیں ہیں، بتدریج نازل ہونے کی حکمتیں ہیں. آپ دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو قرآن نازل ہوا اس وجہ سے حفظ کرنے میں آسانی ہو گئی. اس ٹائم پر تو ویسے بھی پرنٹ میڈیا نہیں تھا، لوگ اس کو حفظ کیا کرتے تھے. تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا تو لوگوں کو حفظ کرنے میں آسانی ہو گئی. پھر یہ کہ ہر کسی کو آیت کہاں نازل ہوئی ہے وہ معلوم ہو جائے، یعنی لوگوں کو شان نزول بھی یاد رہے. سچویشن بنتی تھی اس کے مطابق قرآن اترتا تھا تو اس سے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے اور کیوں نازل ہوئی ہے. پھر یہ کہ عمل کرنا بھی آسان ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بتدریج نازل کیا. ایک ساتھ سارے احکام اترتے تو لوگ اس کو پریکٹس نہ کر پاتے. پھر یہ کہ بتدریج اترنے سے صبر، شکر اور استقامت نصیب ہوتی ہے. جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ویسے لوگ قرآن پڑھتے جاتے تھے اور صبر، شکر اور استقامت پاتے جاتے تھے.
اللہ دلوں کو جماتا تھا. اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا جذبیت کے لیے بھی ضروری ہے. آپ تبھی ایبزارب کر سکتے ہیں جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پڑھیں. اگر آپ زیادہ قرآن پڑھیں گے تو آپ اس کو ایبزارب نہیں کر سکتے. اچھا، پھر یہ کہ روحانیت کے لیے بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ضروری ہے، اور سمجھ کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جو یہ کورس کر رہے ہیں، اس کورس میں بھی الحمدللہ بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھایا جاتا ہے، تاکہ آپ اس کو ایبزارب کر سکیں، اس کو اپنے عمل میں لا سکیں. اور پورا ہفتہ کلاس نہیں ہوتی، ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہفتے بھر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھایا جاتا ہے، تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور قرآن ہم نے اس کو جدا جدا یعنی نازل کیا تاکہ آپ اس کو پڑھیں لوگوں پر. عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر. یہ جو مکثن کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مہلت اور سہولت سے، جس میں استقامت ہو اور جلدی نہ ہو. مہلت اور سہولت سے جس میں استقامت ہو اور جلدی نہ ہو. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور نازل کیا ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کرنا.